يا وجيه الدين والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں پیکر محبت، پیکر اخلاص، حضرت علامہ حافظ قاری محمد جمیل سلطانی صاحب. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت اہم موضوع ہے. آج یوم وصال ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کا. تو ہم علامہ صاحب سے ان کی زندگی کے چند گوشوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کی یوم وصال کے لحاظ سے کچھ باتیں ہوں گی. سب سے پہلے حضرت علامہ محمد جمیل سلطانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، سفر کر کے آئے، رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ ہے، ساعتوں میں برکتوں میں آپ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جمیل صاحب، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، خصوصاً ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے. تو سب سے پہلے اس دن کی جو فضیلت ہے، جو یوم وصال ہے، اس لحاظ سے کچھ بتایا جائے، اور پھر ان کی جو شان و فضیلت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا، وہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے آپ کی وساطت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قابل عزت، قابل احترام، محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ اشتیاق سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں بندہ نچیز کو مدعو کیا، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت رمضان مبارک کے تقدس سے وسیلہ سے اللہ رب العزت اس پروگرام میں اور آپ کو اللہ رب العزت دن رات رکھیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو محترم المقام، جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا دن 17 رمضان مبارک ہے. جی 58 ہجری رمضان مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی. تو آپ نے وصیت فرمائی کہ انہیں ام المؤمنین جو ازواج مطہرات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے. یہ آپ نے وصیت فرمائی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو رات کو وفات پائی. تو وفات کے وقت آپ کی عمر 66 برس تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. ماشاءاللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو لقب ملا، کریم آقا علیہ السلام نے صدیقہ کا لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باپ کو صدیق کا لقب ملتا ہے اور بیٹی کو صدیقہ کا لقب عطا فرمایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ السلام محبت اور پیار سے آپ کو حمیرہ کے لقب سے بھی پکارتے تھے. سبحان اللہ سبحان. اور کریم آقا علیہ السلام کی محبوب بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ السلام کی محبوبہ اور کریم آقا علیہ السلام کی رفیقہ بنایا. سبحان اللہ. اور پوری امت مسلمہ کی ماں بنایا. سبحان اللہ. تو آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، جن کے مطلب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے جنتی حور کو دیکھنا ہے تو وہ عائشہ کی ماں کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. اور آپ کے والد کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول ہیں. اور صدیق کا لقب دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ لجپالہ کا کریم آقا علیہ السلام غار کی طرف جا رہے تھے اور ساتھ جان سار صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے.
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے سبحان تو اللہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں. کیا بات، سبحان اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جان نثار صدیق آج کاندھے تیرے ہیں اور سوار میں ہوں، آج تجھے سرداری دے رہا ہوں. کیا بات، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سرداری؟ فرمایا آج سے تو میرے سارے صحابہ کا سردار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوبہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لجپال آقا سونے مدنی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ ہیں، سبحان اور جن کے ماں باپ کا اتنا بلند مقام ہے، سبحان اتنی اللہ. فضیلت ہے، تو بیٹی کا مقام و مرتبہ فضیلت کیا ہوگی. اور پھر کریم رحمت صاحب فضیلت کی بات آ گئی ہے جو ماشاءاللہ. ویسے تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کی ساری زندگی ہی فضائل سے بھری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جو فضیلتیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں وہ فضیلتیں ذرا ناظرین کو بتا دیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں سبحان اللہ. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 فضیلتیں ایسی حاصل ہیں جو باقی ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی. کیا بات، وہ 10 فضیلتیں کون سی ہیں؟ تو ناظرین سماعت فرمائیں. پہلی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی ازواج مطہرات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، کوئی متعلقہ ہے اور کوئی بیوہ ہے، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا. سبحان اللہ. باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں متعلقہ اور بیوہ ہیں، لیکن کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمائی. یہ پہلی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. تو دوسری فضیلت یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ازواج مطہرات کے علاوہ کہ جو جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں میرے سوا جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کو یہ ماں باپ جو ہیں ان کو ہجرت نہیں ہوئی، جی اور یہ شرف صرف مجھے حاصل ہوا، یہ فضیلت کہ میرے ماں باپ نے ہجرت فرمائی. سبحان اللہ. سبحان یہ 2 فضیلتیں ہوگی. جی. اور تیسری فضیلت یہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اور آپ اللہ. فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میری برات کے متعلق اور میری پاک دامنی کے بیان میں اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں. سبحان اللہ. آپ کی فضیلت ہے. اور سلام خادمانہ بھی کرے روح الامین. سبحان اور اللہ. آپ کی فضیلت میں کچھ جو اشعار ہیں ناظرین سماعت فرمائیں کہ کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ، سبحان اللہ. کس طرح بیان ہو رفعت عائشہ جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ. سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ مرحبا مرحبا عظمت عائشہ. عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں، بے عیاں 400 حکمت عائشہ. سبحان اللہ. عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں، عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں، مجھ سے ہو کیا بیان عزت عائشہ. سبحان اللہ. سبحان درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ. چہرہ عفت پر خاک اڑنے لگی، سورہ نور ہے عفت عائشہ. سبحان اللہ. یہ آپ کی شان. سبحان اللہ. کیا بات ہے نعمت صاحب، کیا بات. نعمت صاحب یہ آپ کی جو زندگی ہے جو آپ نے فضیلتیں بتائی ہیں ماشاءاللہ، ایمان میں تازگی ملی ہے ماشاءاللہ. تو آگے یہ بتائیں کہ جو سخاوت تھی آپ کی جب اللہ کے راستے میں، جو اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری ہے تو وہ کیفیت، وہ انداز، وہ طریقہ کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا؟ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ام درہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 1,00,000 درہم آئے. اللہ. 1,00,000 درہم آپ نے تقسیم کر دیا لوگوں میں. تو اس دن آپ روزہ سے تھی، روزہ رکھا ہوا تھا. تو ام درہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی
کہ آپ نے 1,00,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے، ایک بھی گھر میں درہم نہیں چھوڑا، تو اگر آپ 1 درہم رکھ لیتی، 1 درہم رکھ لیتی تو آپ روزہ افطار کر لیتی، گوشت منگوا کر روزہ افطار کر لیتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کہا ہوتا تو میں 1 درہم سے گوشت منگوا لیتی، لیکن آپ نے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، سارا تقسیم کر دیا، 1,00,000 درہم. کیا بات، کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحفہ میں ایک ہار ملا جس کی قیمت تقریباً 1,00,000 سے زائد بنتی ہے. تو آج کل کے میرے حساب سے 1,00,000 جو درہم کی قیمت بنتی ہے آج کل کے حساب سے کروڑوں بن جاتے ہیں. تو آپ نے شام سے پہلے وہ ہار تقسیم کر دیا. اللہ، یہ تھی آپ کی سخاوت. اور آپ کے گھر ایک منگنے والی آئی جس نے کھانا مانگا، تو خادمہ کو کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ جو کچھ ہے گھر میں دے دو. اچھا. تو خادمہ نے عرض کی کہ روٹی کا 1 ٹکڑا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا 1 ٹکڑا ہی دے دو. تو خادمہ نے عرض کی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس ٹکڑے سے آپ روزہ افطار کریں گی. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ 1 ہی ٹکڑا دے دو، جو میں نے کہا وہی کرو. تو وہ ٹکڑا اس کو دے دیا گیا. تو جب شام ہوئی، روزہ افطار کرنے کا جب وقت آیا تو گوشت آیا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو 1 روٹی کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ دنیا میں گوشت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھی آپ کی سخاوت. ظاہر ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب دیتا ہے، اور اس سے بہتر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. تو علامہ صاحب بڑی ہی خوبصورت پہرائی کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ یہ سخاوت کے ٹاپک کو بیان کیا. تو علامہ صاحب جو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد تقویٰ تھا، آپ کی جو عبادت کا انداز تھا، وہ ذرا بیان کیا جائے تاکہ جو ہماری آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے اندر عبادت کی طلب ہو اور عبادت کی شوق پیدا ہو، تقویٰ ان کے اندر مزید آئے، اور وہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں تو وہ عکس سامنے آئے گا عائشہ کا عبادت کا انداز کیا تھا. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر روزے سے رہا کرتی تھی. ماشاءاللہ اکثر روزہ رکھا کرتی تھی. اور تہجد کے متعلق آتا ہے کہ آپ بلا ناغہ نماز تہجد ادا کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور رات بھر آپ نوافل ادا کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ آپ کا زہد و تقویٰ تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تمام بیبیوں میں سے چھوٹی تھی، مگر علم و فضل، زہد و تقویٰ، سخاوت و شجاعت، عبادت و ریاضت میں سب سے بڑھ کر تھی. اللہ اکبر، کیا بات. اس کو فضل خداوندی کے سوا کیا کہا جائے. یہ اللہ کا فضل تھا. تو بہرحال پیاری بہنوں، جتنے بھی سننے والی ہیں بہنیں مائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور اچھے عمل کرو. اور مائیں بہنیں جب سحری کے وقت اٹھتی ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے کہ سحری کے وقت تو ویسے بھی اٹھتی ہیں، سحری تیار کرتی ہیں، تو کم از کم 2 رکعت تہجد نفل ادا کر لیا کریں اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل کریں. یہی کامیابی ہے. تو علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت پہرائی کے اندر آپ نے یہ زہد و تقویٰ کی ان کی بات بتائی، لیکن ان کی جو ذہانت تھی، جو ان کی ذہن کی جو فراست تھی وہ کتنی تھی، تاکہ ہماری عورتوں کے اندر یہ لازمی پیغام جائے کہ ایک عورت اگر اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہے تو اللہ اسے کتنا نوازتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آیت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جو نکاح ہوا یہ 7 سال کی عمر میں ہوا، کم عمری میں، اور 9 سال کی مختلف روایات ہیں. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ایک روایت یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا
اور 11 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. مختلف روایات ملتی ہیں. تو کم عمری کے باوجود اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے آپ کو وہ ذہانت و فقاہت عطا فرمائی تھی جس کی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اکثر جو صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ السلام تاجدار مدینہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210 حدیث مبارکہ نقل کی ہیں، سبحان اللہ، روایت کی ہیں. اور 2210 ایک روایت ملتی ہے کہ 2700 حدیث مبارکہ نقل کی ہیں اور کریم آقا علیہ السلام سے سن کر امت تک پہنچائی. سبحان اللہ. یہ آپ کی ذہانت تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی علامہ صاحب، ابھی بہت باتیں اور بھی پوچھنے کا اور آپ سے سننے کا دل کر رہا تھا، لیکن ہمارے پروگرام کا جو ہے ٹائم بھی ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ باتیں عوام کو بتائی جائیں. تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی دن پھر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو جو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جو آپ نے بیان کیا، جو کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو بیان ہوا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین و سامعین، آپ نے پروگرام سنا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم وصال تھا، آپ کے فضائل، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کی ذہانت، آپ کا علم، تو یہ آپ نے سماعت کیا. تو آج کی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ پیغام ہے کہ حضرت عائشہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھی تو اس وقت بھی آپ کا بڑے گھر کی لڑکی تھی، اور پھر حضور علیہ السلام کی جب عقد میں آئی تو پھر اتنا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی سخاوت، یہ ہماری عورتوں کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے. اور ہماری عورتیں اس اسوہ کو اپنائیں. ہماری عورتیں اس اسوہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اسوہ ہے اس کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں جاری ہیں اور یہ مغفرت کا اشرہ جاری ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.